گزرتے ہوئے ہر لمحے کے ساتھ حضرت نظام الدین اولیاء کی ہر دل عزیزی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہزاروں بندگان خدا آستان عالیہ پر جمع رہتے، بے شمار بھوکے حضرت محبوب الہی کے لنگر سے کھانا کھاتے اور لاتعداد ضرورت مند اس طرح فیضیاب ہوتے کہ پھر ان کی کوئی حاجت باقی نہیں رہتی۔ جسے بھی دنیا کے رنج و علم ستاتے وہ حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ کا رخ کرتا۔ کوئی اس پریشان حال شخص سے پوچھتا کہ کہاں جا رہا ہے تو وہ بے اختیار پکار اٹھتا، شہنشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں اپنے دکھ بیان کرنے کے لیے۔ اے شخص، تو سلطان علاؤالدین خلجی کے دربار میں جا رہا ہے؟ کہنے والا کہتا، میں کسی سلطان علاؤالدین خلجی کو نہیں جانتا، میرے شہنشاہ تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہیں، میں انہی کے در پر جا رہا ہوں۔ یہ آوازیں اتنی شدت اور کثرت سے سنائی دے رہی تھیں کہ عوامی حلقوں میں حضرت نظام الدین اولیاء کو ہندوستان کا بے تاج بادشاہ کہہ کر پکارا جانے لگا۔ پھر ان صداؤں کی گونج اتنی بڑھی کہ خود علاؤالدین خلجی کی سماعت بھی اس شور سے محفوظ نہ رہ سکی۔ فرما روائے ہند اس بات سے بہت خوش تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی ذات گرامی عوام و خواص کی نگاہوں کا مرکز ہے، مگر بد کردار خوش آمدی وزیروں اور بے ضمیر مصاحبوں نے حضرت محبوب الہی کی شہرت کو غلط رنگ دے کر پیش کیا۔ کہنے والوں نے سلطان علاؤالدین خلجی سے سرگوشیوں میں کہا، حضرت نظام الدین اولیاء کے بھی وہی انداز ہیں جو کبھی سیدی مولا کے تھے۔ آج جس طرح حضرت محبوب الہی کے در سے ہزاروں افراد فیضیاب ہوتے ہیں، اسی طرح کبھی سیدی مولا بھی دہلی کے لوگوں پر انصاف و کرم کی بارش کرتے تھے۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ کہیں نظام الدین اولیاء کی بڑھتی ہوئی محبوبیت حکومت وقت کے لیے کوئی سنگین مسئلہ نہ بن جائے۔ بعض حاسدین نے جو اپنی فطرت بد کے تقاضوں سے مجبور تھے، واضح الفاظ میں سلطان کو تنبیہ کرنے لگے۔ عوام کے ساتھ آپ کے بہت سے درباری بھی حضرت نظام الدین اولیاء کے حلقہ اثر میں داخل ہو چکے ہیں۔ لوگوں کے دل و دماغ پر حضرت محبوب الہی کی یہ گرفت کہیں کسی سیاسی انقلاب کا پیش خیمہ نہ ہو۔ کچھ ضمیر فروش اور دریدہ دہن افراد نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ حضرت محبوب الہی اپنے عقیدت مندوں کا لشکر جمع کر رہے ہیں اور یہی لشکر ایک دن سلطان کے اقتدار کے خلاف بغاوت کرے گا اور پھر ہندوستان کا تاج ایک گوشہ نشین درویش کی سر کی زینت بن جائے گا۔ چاپلوسوں اور خوش آمدیوں کی اس حاشیہ برداری نے کچھ دیر کے لیے سلطان علاؤالدین خلجی کے ذہن کو منتشر کر دیا اور وہ پریشان سا نظر آنے لگا۔ سیاہ کردار رکھنے والے مصاحبوں نے کچھ اس تسلسل کے ساتھ والی ہندوستان کے کان بھرے کہ نظام الدین اولیاء کی طرف سے اس کے دل و دماغ پر شکوک و شبہات کا غبار چھانے لگا۔ سیدی مولا کے حوالے نے اسے سخت اضطراب میں مبتلا کر دیا تھا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سلطان علاؤالدین خلجی خود بھی اپنے حقیقی چچا جلال الدین خلجی کو قتل کر کے منصب اقتدار پر پہنچا تھا، اس لیے وہ حضرت نظام الدین اولیاء کی محبوبیت سے خوفزدہ ہو گیا۔ پھر بھی اس نے ضبط و ہوش کا دامن نہیں چھوڑا۔ سلطان کئی دن تک تنہائی میں اس صورتحال کے متعلق سوچتا رہا۔ بار بار اس کے ذہن میں ایک ہی سوال ابھرتا تھا کہ آخر کون سی ایسی تدبیر اختیار کی جائے جس سے پتہ چل سکے کہ حضرت نظام الدین اولیاء سیاسی اقتدار کی خواہش رکھتے ہیں یا وہ اس قسم کے جذبات سے بالکل بے نیاز ہیں۔ انجام کار سلطان علاؤالدین خلجی کئی دن کی کشمکش کے بعد ایک نتیجے پر پہنچ گیا۔ اس نے بڑی ذہانت سے ایک مسودہ مرتب کرایا جس کا مضمون یہ تھا، سلطان المشائخ ساری دنیا کے مخدوم ہیں، ہندوستان کے لوگ دینی اور دنیاوی معاملات میں آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی حکومت مجھے بخشی ہے اور رعایا کی ذمہ داریاں میرے سپرد کی ہیں، اس لیے مجھ پر لازم ہے کہ میں تمام امور میں آپ سے مشورہ کروں۔ براہ کرم مجھے تحریر فرما دیجیے کہ کس کام میں میری اور سلطنت کی بہتری ہے۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے ہر حکم کی تعمیل کی جا سکے۔ جب یہ تحریر مکمل ہو گئی تو سلطان علاؤالدین خلجی نے اپنے محبوب ترین بیٹے خضر خان کو طلب کرتے ہوئے کہا، یہ میری عرضداشت ہے، اسے حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں پہنچاؤ اور شیخ سے درخواست کرو کہ وہ اس کا جواب لکھنے کی زحمت فرمائیں۔ خضر خان سلطانی مسودہ لے کر حضرت محبوب الہی کی بارگاہ جلال میں حاضر ہوا۔ ولی عہد سلطنت شاہی دستاویز کے مندرجات سے بے خبر تھا۔ اس نے حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں داخل ہوتے ہی نہایت عقیدت کے ساتھ رسم و احترام ادا کی اور شیخ کے حضور میں سلطان کا مکتوب پیش کیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے چند لمحوں کے لیے سلطان علاؤالدین خلجی کے بھیجے ہوئے سربا مہر لفافے کو دیکھا اور حاضرین مجلس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ حضرات فاتحہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے ولی عہد سلطنت خضر خان کو مخاطب کر کے فرمایا، ہم درویش ہیں اور درویشوں کو شہنشاہی کے
کاموں سے کیا غرض؟ میں ایک درویش کی حیثیت سے تمہاری شہر میں رہتا ہوں اور برسوں سے میری یہی روش رہی ہے کہ اہل اسلام کے حق میں دعائے خیر کرتا رہوں۔ جب تک زندہ ہوں اپنے اس عمل کو جاری رکھوں گا۔ پھر بھی اگر بادشاہ کو میرے قیام پر اعتراض ہے تو پھر میں اس شہر کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں گا، کیونکہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ یہ کہہ کر حضرت محبوب الہی نے سلطان علاؤالدین خلجی کا خط اس کے سب سے بڑے بیٹے خضر خان کو واپس کر دیا۔ جب خضر خان نے اپنے باپ کے سامنے اس واقعے کی ساری تفصیلات بیان کی تو والی ہندوستان نے خضر خان سے پوچھا، کیا شیخ نے میرے عریضے کو کھول کر نہیں دیکھا؟ ولی عہد ہندوستان نے نفی میں جواب دیا، واللہ اس خط کے مندرجات وہی تھے جن کے جوابات شیخ نے دیے۔ علاؤالدین خلجی حیرت زدہ بھی تھا اور پرجوش بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کچھ باتیں میرے دل میں تھیں مگر وہ بھی شیخ پر روشن ہو گئیں۔ پھر فرما روائے ہند نے اپنے ان مصاحبوں کو مخاطب کر کے فرمایا جو علاؤالدین خلجی کو حضرت نظام الدین اولیاء کے خلاف اکسا رہے تھے، میں جانتا ہوں کہ یہ تمام باتیں تہمت ترازی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ مجھے خبر تھی کہ میری سلطنت کے کچھ بد نہاد لوگ شیخ نظام الدین اولیاء پر جھوٹے الزام تراش رہے ہیں۔ وہ واقعی مرد قلندر ہیں۔ اللہ نے مجھے ایک بڑے گناہ سے بچا لیا۔ دشمن تو یہی چاہتے تھے کہ میں اللہ کے ایک برگزیدہ بندے سے الجھ جاؤں، پھر یہی تصادم میرے لیے اور اس ملک کے لیے تباہی کا سبب بن جائے۔ یہ سن کر حضرت محبوب الہی کے بدخواہوں کے چہرے اتر گئے۔ اس کے بعد سلطان علاؤالدین خلجی نے حضرت نظام الدین اولیاء کی جناب میں ایک معذرت نامہ ارسال کیا۔ میں حضرت شیخ کا دل سے معتقد ہوں، میں نے جرت بیجا کی ہے، مجھے معاف کر دیا جائے اور اس کے ساتھ ہی اجازت دی جائے کہ میں خود حاضر ہو کر قدم بوسی کی سعادت حاصل کر سکوں۔ سلطان علاؤالدین خلجی کی اس درخواست کے جواب میں حضرت محبوب الہی نے فرمایا، تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے لیے غائبانہ دعا کرتا ہوں، اور یاد رکھو کہ غائبانہ دعا میں زیادہ اثر ہوتا ہے۔ فرما روائے ہند نے حضرت نظام الدین اولیاء کا جواب سنا تو بہت زیادہ اداس ہو گیا۔ اس کی شاہانہ زندگی میں حضرت محبوب الہی پہلے بزرگ تھے جو نہ اس کی نظر قبول فرماتے تھے اور نہ اسے اپنی خانقاہ میں آنے کی اجازت دیتے تھے۔ اس واقعے کے بعد سلطان علاؤالدین خلجی نے اپنے ایک مصاحب خاص قرا بیگ کو اس خدمت پر متعین کر دیا کہ وہ حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں حاضر ہو کر محفل سما میں شرکت کرے اور جن اشعار پر حضرت محبوب الہی کو وجد آئے ان اشعار کو تحریر کر کے سلطان کی خدمت میں پیش کرے۔ قرا بیگ ایک ترکی النسل سردار تھا جو اپنے علم اور کردار کے سبب ممتاز حیثیت رکھتا تھا۔ حضرت محبوب الہی بھی قرا بیگ سے خوش تھے، اس لیے آپ نے اسے اپنے حلقہ ارادت میں شامل کر لیا تھا۔ ایک دن قرا بیگ حضرت نظام الدین اولیاء کی محفل سما میں حاضر ہوا۔ سب سے پہلے حضرت امیر خسرو نے ایک عارفانہ غزل پڑھی، اس کے بعد حضرت محبوب الہی کے خادم خواجہ مبشر نے حکم ثنائی کے اشعار پڑھے، جنہیں سن کر حضرت نظام الدین اولیاء پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ قرا بیگ نے فوراً ان اشعار کو قلم بند کر لیا۔ پھر دوسرے روز صبح قرا بیگ نے وہ کاغذ سلطان علاؤالدین خلجی کے سامنے پیش کر دیا۔ ان اشعار کو دیکھتے ہی سلطان کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ بار بار ان اشعار کو پڑھتا اور انہیں آنکھوں سے لگاتا۔ قرا بیگ بہت دیر تک اپنے فرما روا کا یہ عمل دیکھتا رہا، پھر اس نے حضور شاہ سے کچھ عرض کرنے کی اجازت چاہی۔ سلطان علاؤالدین خلجی نے بڑے والہانہ انداز میں اپنے مصاحب خاص سے کہا، اس وقت تمہیں اجازت ہے کہ جو چاہو کہو اور جو چاہے طلب کرو۔ قرا بیگ نے حیرت زدہ لہجے میں عرض کیا، سلطان معظم، مجھے سخت تعجب ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء سے اس قدر عقیدت رکھتے ہوئے بھی آپ کبھی ان کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے۔ سلطان علاؤالدین خلجی نے نہایت عجز و انکسار کے ساتھ کہا، ہم دنیا دار بادشاہ ہیں اور سر سے پاؤں تک گناہ آلودہ ہیں۔ یہی آلودگی ہمیں حضرت شیخ کی بارگاہ میں جانے سے روکتی ہے کہ ہم کس طرح اس پاک ہستی کے روبرو حاضر ہوں، مگر تم خضر خان اور شادی خان کو لے جا کر حضرت نظام الدین اولیاء کے قدموں میں ڈال دو۔ تمام معتبر روایتوں سے ثابت ہے کہ سلطان کے دونوں بیٹے خضر خان اور شادی خان حضرت نظام الدین اولیاء کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے تھے، مگر چونکہ دولت و اقتدار کے ماحول میں پرورش پا کر جوان ہوئے تھے اس لیے ان پر درویشی کا رنگ نہ چڑھ سکا، اور حضرت محبوب الہی کے مرید ہونے کے باوجود دونوں شہزادے عیش و نشاط کی زندگی بسر کرتے رہے۔
یہاں بعض کم نظر حضرات اعتراض کر سکتے ہیں کہ عیش پرست شہزادوں کو حضرت محبوب الہی نے اپنا مرید کیوں کیا؟ اس سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ مرشد انہی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو راہ سے بھٹکے ہوئے ہوں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ تمام لوگ رہنمائی حاصل کر کے نجات پا جائیں۔ تاریخ انسانی ایسی بے شمار مثالوں سے بھری ہوئی ہے کہ رہنما کے موجود ہوتے ہوئے بہت سے مسافر کارواں سے الگ ہو کر راستے کے گرد و غبار میں گم ہو جاتے ہیں۔ شہزادہ خضر خان اور شادی خان کی بھی یہی حالت تھی۔ مطلق العنان شہنشاہ کے بیٹے ہونے کے سبب دونوں شہزادے درویشی کے مزاج سے ہم آہنگ نہ ہو سکے۔ ویسے حضرت نظام الدین اولیاء خود بھی چاہتے تھے کہ خضر خان اور شادی خان تخت و تاج چھوڑ کر خانقاہ کے ایک گوشے میں بیٹھ جائیں۔ حضرت محبوب الہی کا مقصد صرف اتنا تھا کہ دونوں شہزادے لہو و لعب کی زندگی سے تائب ہو جائیں، اور پھر جب علاؤالدین خلجی کے بعد منصب سلطانی تک پہنچیں تو ہندوستانی عوام کو نیک سیرت حکمران میسر آ جائیں۔ مارکہ حیات میں یہ ایک مرد درویش کی ذاتی کوشش تھی، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ خضر خان اور شادی خان نے شروع میں تو محتاط زندگی بسر کی، مگر جب حصول اقتدار کی کشمکش کا آغاز ہوا تو دونوں کے قدم لڑکھڑا گئے، پیر و مرشد سے کیا ہوا عہد بھول گئے اور پھر دونوں لرزہ خیز انجام کو پہنچے۔ خیر وہ تو شہزادے تھے، گناہوں کی فضا کے پروردہ۔ اگر ہم تاریخ تصوف کا سرسری مطالعہ کریں تو ایسے مشائخ کی طویل فہرست نظر آئے گی جنہوں نے اپنے مرشد کے بخشے ہوئے خرقہ خلافت کو دنیا کے بازار میں نیلام کیا اور ہمیشہ کے لیے رسوائی کی علامت بن کر رہ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام جیسے برگزیدہ رسول کا بیٹا منکرین کی صفوں میں شامل ہو سکتا ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی مشرکین کی شریک کار بن سکتی ہے، تو پھر حضرت نظام الدین اولیاء کے مریدوں خضر خان اور شادی خان کے انجام پر ہمیں حیرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اس بحث سے قطع نظر دونوں شہزادے حضرت محبوب الہی کا بے حد احترام کرتے تھے، خصوصاً خضر خان تو پیر و مرشد کو اپنے باپ سے بھی زیادہ چاہتا تھا۔ یہ خضر خان کی بے پناہ محبت ہی تھی کہ جس سے مجبور ہو کر حضرت نظام الدین اولیاء نے اسے خانقاہ کی تعمیر کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ آج جس عمارت کے صحن میں حضرت محبوب الہی کا مزار مبارک ہے، اسے خضر خان نے ہی بصد ذوق و شوق تعمیر کرایا تھا۔